بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ٹاپک ہے عظمت کا آسمان۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مایوسی بھرے دور میں جب ہر انسان اضطراب، ڈپریشن اور انگزائٹی کی دھند میں لپٹا ہوا ہے، زندگی کا ہر موڑ پریشانیوں سے اٹا پڑا ہے، مرد ہو یا عورت، دل میں ایک انجانی گھبراہٹ، ایک بے نام سا خوف بسیرا کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر آج کی عورت جو زمانے کے حالات، سماجی جبر اور تلخ حقیقتوں کے بوجھ تلے سہمی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ پیغام نہایت اہم ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں جس میں ہم سب کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے، ایک غیر معمولی سبق پوشیدہ ہے۔ وہ عورتیں جو معمولی باتوں پر ڈر جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں گھبرا جاتی ہیں اور خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ ایک مشعل راہ ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے بھی ایک دعوت فکر ہے جو حالات کے سامنے اپنی بے بسی کا نوحہ پڑھتی رہتی ہیں، جنہیں معاشرہ کمزور کہہ کر ان کی قوت ارادی کو روند دیتا ہے۔ آج کا یہ بیان ان سب کے لیے ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ ہمت، ایمان اور یقین میں پوشیدہ ہے۔ پاک سیدہ شریکت الحسین بی بی صلوات اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ پاک اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بڑی دختر صلوات اللہ علیہا، وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے علاوہ باہر کچھ نہیں دیکھا۔ وہ گھر دیکھا جہاں وہی اتری، اور وہ آغوش دیکھی جہاں نبوت کے نور پلتے رہے۔ آپ نے ساری زندگی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، نہ کسی نامحرم کا چہرہ دیکھا۔ حیا، عصمت اور طہارت آپ کی ذات کا آئینہ تھیں۔ جب وقت امتحان آیا تو آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقصد الہی میں شریک ہو کر کربلا کے میدان میں تشریف لائیں۔ ذرا تصور کیجئے، مدینے سے مکہ، مکہ سے واپس مدینہ، اور پھر مدینہ سے کربلا کا وہ سفر، صبر آزما سفر، جہاں ہر قدم پر دکھ، درد اور آزمائش تھی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے وفاداروں کو بے وفا ہوتے دیکھا، بھائی کے گرد دشمنوں کے لشکر کو دیکھا، اور دشت کربلا میں پیاس کو برداشت کیا۔ جب عاشور کا دن آیا تو آپ کے سامنے جان سے پیارے بھائی، بھتیجے، بیٹے اور بھانجے علیہ السلام ایک ایک کر کے قربان ہو گئے۔ خیام کو جلا دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، مگر آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ جب بھائی کی نعش مبارک کے قریب پہنچی تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، ہماری یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما۔ پھر بھائی کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائی، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اس لمحے سے آپ نے قیادت سنبھالی، لٹے ہوئے کاروان کی رہنما بن کر امام حسین علیہ السلام کی مشن اور نسل کو محفوظ رکھا۔ کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام تک کے سفر میں آپ نے اپنی مظلومیت کو اپنی طاقت بنا لیا۔ یزید ملعون کے دربار میں وہ خطبات ارشاد فرمائے جنہوں نے ظلم کی بنیادیں ہلا دیں اور حق کی صدا کو زندہ کر دیا۔ وہ شام کہ جسے مولا امیر کائنات علیہ السلام اور مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اپنی تلوار سے فتح نہ کر سکے، سیدہ شریکت الحسین بی بی صلوات اللہ علیہا نے اپنے کلام کی قوت سے فتح کر لیا۔ یزیدی دربار لرز اٹھا، تخت ہل گئے، اور وہی شام جنہیں جشن ظلم برپا تھا، جہاں جشن ظلم برپا تھا، ماتم حسین میں ڈوب گئی۔ ہر شام یزید پر لعنت کرنے لگا اور امام مظلوم علیہ السلام کا عزادار بن گیا شامی۔ یوں آپ کو فاتح شام کا لقب عطا ہوا اور آپ نے نام یزید کو قیامت تک کے لیے گالی بنا دیا۔ اب ذرا سوچئے،
کیا آپ پر بھی کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے جو آپ کو توڑ دے؟ کیا آپ نے خود کو کمزور سمجھ لیا ہے؟ اگر آپ غم میں ہیں، روتی ہیں یا مایوس ہیں، تو ایک لمحے کے لیے سیدہ فاطمہ شام بی بی صلوات اللہ علیہا کو یاد کیجیے۔ یقین جانیے آپ کے تمام دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں آپ کو معمولی محسوس ہوں گی۔ آپ کے دل میں نئی ہمت، تازہ طاقت اور بے مثال حوصلہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آخر پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محسن استاد سید عباس حمدانی کا، کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھی۔ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔